کہ بھئی میں تو ایک طالب علم ہوں، بہت زیادہ مجھے نالج اور جانکاری نہیں ہے، اور کسی دوسرے لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، کہیں سے کوئی دفاع میں کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ قرآن ہمارا صرف حافظ قرآن بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی رہنمائی اور رہبری کے لیے ہے۔ جہاں حافظ قرآن ہمارے بچے بنے تو وہیں پر ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، وہیں ہمارے بچوں کو میڈیکل MBBS MD ڈاکٹر اسکالرشپ کے آدھار پر بننے چاہیے۔ بہت پیسے لگتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ سرکاری فنڈ سے جائیے، اتنی محنت کیجئے، اتنا کامیاب بنو کہ کامیابی خود آپ سے پوچھے کہ آپ کو کہاں پر ایڈمیشن لینا۔ گانے بچوں کو یاد ہو جاتے، صرف فاتحہ بچوں کو یاد نہیں ہوتے، نماز پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ کیا کہا وہ لال بجکر بابا نے؟ لال بجکر جی نے یوں کہا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، جو من میں آئے وہ کرو۔ یہی بھاشن تھا ان کا۔ کیا اسلام میں اس کا کوئی عقیدہ ہے کہ نماز پڑھو، جو من میں آئے وہی کرو؟ غلط بات۔ میں دو منتر پڑھ کر، ایک منتر پڑھ کر، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اپنی بات آگے کرتا ہوں۔ اس گرو جی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان الحمدللہ we all Muslim believe in Quran and Hadith and Sharia. It's called قرآن حدیث شریعہ۔ قرآن و حدیث کو شریعت بولتے ہیں۔ شریعت کا مطلب اللہ کی طرف سے جو قانون انسانوں کے لیے بنایا اللہ نے نبی کے ذریعے، اس کو شریعت بولتے ہیں۔ شریعت مطلب میتھڈ، راستہ، طریقہ۔ شریعت کا مطلب وہ نہیں جو میڈیا والے اچھل اچھل کر یہ شریعہ قانون ہے، یہ شریعہ قانون لاگو کر دیا مولانا نے، یہ مفتی صاحب نے شریعہ قانون لاگو کر دیا بیٹیوں پر، یہ شریعہ قانون لاگو کر دیا مسلمانوں نے، دیکھو نیا مسئلہ لے آیا شریعہ قانون۔ ارے شریعہ قانون کیا ہے؟ شریعہ قانون جہنم ہے کیا؟ شریعہ قانون کوئی کیا ٹیررسٹ کا کوئی سسٹم ہے؟ شریعہ قانون کو غلط مت سمجھو، شریعہ قانون کو نگیٹیولی لوگوں کے سامنے پیش مت کرو۔ شریعت قانون، قانون خدا، وہ اللہ کا قانون انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے اوپر کوئی بھی رب ذوالجلال کا حکم ظالم بن کر نہیں آیا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ہمارا رب اپنے بندوں کے لیے کوئی بھی قانون لاگو کر کر ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ کوئی بھی حکم ہے، کوئی بھی اللہ کا فرمان ہے تو اس بندے کے حق میں فائدہ ہے، اس بندے کے حق میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زندگی کے کسی حصے میں اس کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ شریعہ قانون کو ایک تو بدنام کیا گیا کہ شریعہ قانون، شریعہ قانون۔ ہم بلیو کرتے ہیں قرآن پر، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم شریعت کو نہیں مانیں گے تو ہم مومن نہیں، اور ہم اس زمین پر ایمان سے زیادہ قیمتی ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ لال بجکر صاحب، 1.5 آنکھ والے لالا صاحب، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بھی ایمان سے بڑی قیمتی دولت کوئی اور دولت نہیں۔ اگر ایمان اللہ نے آپ کو دیا تو اللہ نے سب سے قیمتی دولت سے آپ کو نوازا ہے، کیونکہ ایمان سب چیزوں کا منبع و مخرج ہے۔ دنیا میں ساری نیکی ایک طرف، ایمان ایک طرف، دنیا کے اندر آپ ساری نیکی ایک طرف کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، متقی بن جائیں، تقوی پرہیزگاری کے اندر آپ کا نام پیش کیا جاتا ہو، لیکن آپ کے پاس اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، آمنت باللہ نہیں ہے، وہ ملائکتہ ہی نہیں ہے، وہ کتب ہی نہیں ہے، وہ رسول ہی نہیں ہے، والیوم القدر والخیر شرہ من اللہ تعالی، آپ کا عقیدہ
نہیں ہے آخرت پر، فرشتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اے دنیا والو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو۔ اسی لیے ایمان ہماری قیمتی دولت ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم قرآن اور شریعت کے مطابق تمہاری زندگی نہیں گزری، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر تمہارے فیصلے 24 گھنٹے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، لا یؤمنون، تو تم مومن نہیں ہو۔ اسی لیے ہم قرآن اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دنیا والوں میرے عقیدے پر تم پابندی نہیں لگا سکتے، کرسی اقتدار پر بیٹھ کر بلڈوزر چلا سکتے ہو، لیکن رب کو ایک ماننے پر ہمیں تم مجبور نہیں کر سکتے، رب کو ایک ماننے پر ہمیں تم الگ نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہمارا، وی آر مسلم، I am Muslim, I am مومن، I believe in one خدا، I believe in one پرماتما، I believe in one I believe in پرمیشورا، I believe in پرم شکتیمان اجنیما لارڈ گاڈ، ایک اللہ کو ماننا ایمان کہلاتا ہے، اور اس ایمان کے عقیدے پر ہمیں کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بھارت کا سمویدھان ہم کو کہتا freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion، freedom of conscience، ایمان کا تعلق دماغ سے ہے، سوچ سے ہے، زبان اقرار سے ہے، تو ہمیں اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ تو ہم قرآن کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر مسلمان کا فیصلہ، مسلمان کا کے اعمال قرآن و شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لال بجکر صاحب، آپ کا بھی عقیدہ اور آستھا اگر گیتا کے مطابق نہیں تو آپ ڈھونگی بابا، پھر آپ بابا دیو نہیں، پھر آپ ڈھونگی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شری کرشن جی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے منتر، تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ آکاریہ، تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ آکاریہ ویوستھتو گناتما شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرہسی۔ سائیکل پر تمباکو بیچتے تھے آپ کو گیان شاید نہیں ہے گیتا کا، دیکھیے میری تقریر سنیے تو شاید کچھ گیان پراپت ہو جائے آپ کو۔ تسمات شاسترم پرمانم تی، اس زمین پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام اپروول ہے، اپرووڈ ہے بائی گاڈ، یعنی ایشور کی طرف سے کون سا کام کرنا ہے، کاریہ اکاریہ، یہ تو سمپل گرامر ہے نا، کاریہ کون سا کام جائز، کاریہ کون سا کام ناجائز، کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتما شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرسی، اس زمین پر کون سا کام کرنا، کون سا کام نہیں کرنا، شاستروں کو کھول کھول کر دیکھو، شاستروں میں جو بات، جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرو، جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ کام مت کرو۔ ہمارا قرآن بھی تو وہی کہتا ہے نا کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو کام قرآن و شریعت کے اندر جس کی پرمیشن ہے، جس کو کرنے کی آپ کو اجازت ہے، جس عبادت کو کرنے کی آپ کے اوپر پریشر ہے، تو اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کام کوئی مسلمان کرے گا تو کیا قابل قبول ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مسلمان ظہر کے وقت میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہے، عصر میں بھی کئی 4 رکعت پڑھتا ہے، مغرب میں 3، عشاء میں 4 فرض اور فجر میں 2 فرض۔
مان کے چلیے مغرب کی نماز میں 3 ہی رکعت فرض پڑتا ہے. اب کوئی زیادہ دماغ دار آدمی آ کر یوں کہے کہ ارے یہ تو غلط ہو رہا ہے, ظہر میں 4 فرض ہے, عصر میں 4 فرض ہے, مغرب میں 3 ہی فرض, شاید کنفیوژن ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 1 رکعت کیوں کم اللہ نے نازل فرمایا؟ کیوں 1 رکعت کم فرض ہے؟ 3 کے جگہ پہ 1 اور انہوں نے ایڈ کر دیا, 4 رکعت فرض نماز پڑھنے لگا. کب؟ مغرب میں. کچھ غلط کام نہیں کیا ہے, کوئی چوری نہیں کی, زنا نہیں کیا اس نے کہ نہیں بہت بڑا گناہ کر لیا. نماز 1 رکعت نماز کا اضافہ کیا ہے, تو نماز پڑھنا غلط تھوڑی ہے, اچھی چیز ہے, تو اس کو اور انعام ملنا چاہیے. لیکن اب ایمانداری سے بتائیے کہ جہاں 3 رکعت نماز فرض ہے وہاں پر 1 رکعت اور ایڈ کر کے وہ 4 رکعت نماز فرض پڑھے گا, اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ مکلف ہیں اللہ کے حکم کے, اللہ کے فرمان کو بجا لانا. یہ ہماری it's our great responsibility because Allah said in the Holy Quran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیسے کرنی؟ نبی کی زندگی کو دیکھو, نبی نے پریکٹیکلی بتایا ایسے عبادت کرنی, یہاں اتنی رکعت نماز پڑھنی, یہاں پر یہ کرنا ہے, یہاں پر یہ نہیں کرنا, یہاں پر یہ کام تم کو ضروری ہے, یہاں پر یہ کام نہیں کرنا. اس کو ہم مکلف ہیں قرآن کے, شریعت کے. اور سنیے, اب رہی بات نماز کی, تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا سب سے بڑا آرڈر ہے. ایمان کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ نے بیان کیا قرآن میں, اللہ کے نبی کی زبانی, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی, آپ پر جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے لوگوں کو تلاوت کر کے بتائیے اور نماز قائم کروائیے, نماز قائم کروائیے. نماز پڑھیے نہیں, نماز قائم کروائیے. یعنی اے لوگوں, ہم مسلمان میں بہت سے لوگ نماز خود پڑھ لیتے, بچے نہیں پڑھتے, ان کو کہتے بھی نہیں. بیوی نہیں پڑھتی, بیٹی نہیں پڑھتی, بہو ہے نہیں پڑھتی, جوان بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا, آپ کہتے بھی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے, آپ اپنی نماز کی خیریت منائیے. کل قیامت میں رب آپ سے پوچھے گا کہ نماز تم پڑھتے تھے, تمہارا بیٹا نہیں پڑھتا تھا, کیوں؟ تب کیا جواب دیں گے؟ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دے, آپ کی نماز قابل قبول نہ ہو, ممکن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, نماز کا آرڈر کرو. وَأْمُرْ, گھر میں بیٹا نہیں پڑھتا, رے نماز پڑھو. بیٹی نہیں پڑھتی, رے نماز پڑھ. بیوی نہیں پڑھتی, ان کو کہو نماز پڑھو. پورے گھر میں نماز کا ماحول ہے, پڑوس میں کہو. پڑوس میں نماز کا ماحول ہے تو محلے میں کہو. محلے میں نماز کا ماحول ہے, پورے گاؤں میں کہو. گاؤں میں نماز